أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم. مالک توحید کے مطلب قرآن کریم کی فکر کرو. عربی کچھ کہنے اور سننے سے پہلے دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، بیچاروں کو چارہ دینے والے، مرنے کے بعد سب خبر میں چھوڑ کر جانے کے بعد مدینے سے حضور رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں بڑی عقیدت کے ساتھ. ایک تو 32ویں شب ہے، دوسرا اس وقت چاند کی ہم بھی لگ چکا ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آج کی رات کا بہت بڑا امتحان ہے. میں انشاءاللہ دوران تقریر میں وہ بھی بولوں گا. 8 بجے سے لے کر اس کا ختم ہونے کا ٹائم رات کے 2 بجے تک کا بتایا گیا ہے، اور وہ بھی آج کی رات عاملوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے بہت مبارک رات ہے. اور آج پڑھتے بھی ہیں، مگر ہم خوش نصیب ہیں کہ آج اللہ کے گھر میں سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں. تو بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود و پاک کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں مسجد بی بی حلیمہ سے مدینہ پہنچا. میں آپ کو پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ آج اس نے 32ویں شب کو بستر پر نہیں، بازاروں کی رونق نہیں، آٹوں میں نہیں، کٹوں میں نہیں، بلکہ مسجد بی بی حلیمہ میں بتایا. اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ ہم لوگ اس کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، شب قدر کی تلاش میں بیٹھے ہیں. اب یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں سے یہ آخری رات ہے. ہم سے رمضان کا مہینہ میں رخصت ہونے والا ہے. تفصیلی گفتگو سننے سے پہلے نعت شریف پڑھنے والے نعت خواں پڑھ کر چلے گئے، اور الحمدللہ نعت پاک کا پڑھنا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے، اور نعت پاک کا سننا خود ہمارے نبی کی سنت ہے. آپ لوگ حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں، نعت پڑھنے والے صحابہ کی سنت. دونوں سنتیں ادا ہوئی. یوں ہی نہیں، سمجھ میں آ رہا تو بھی سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آ رہا تو بھی سبحان اللہ. یہ کیونکہ نبی کا نام ہی ایسا ہے کہ آدمی چھوڑ جاتا. نعت پاک کیا ہے؟ نبی کی تعریف ہے. نعت شریف میں نبی کی تعریف ہوتی ہے، رسول اللہ کی شان ہوتی ہے، اور ان کی شان بیان کرنے والے حضرت حسان بن ثابت ایک صحابی خاص کر کے حضور کی شان میں اشعار لکھ کر لاتے تھے. بولتے تھے یا رسول اللہ آپ کی شان میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. تو حضور مسجد کے باہر بیٹھے تو اندر بلاتے، ان کے لیے ممبر لگاتے، فرماتے اس پہ کھڑے ہو کر میری نعت پڑھو، کھڑے ہو کر نعت پڑھو، اور میری نعت یہاں کھڑے ہو کر پڑھو. ممبر لگایا جاتا تھا، اور ممبر پر حضرت حسان بن ثابت نبی کی نعت پڑھتے تو ہمارے نبی سن کر ان کے لیے دعائیں دیتے. اللہ حسان کے منہ کو سلامت رکھ کے وہ اپنے منہ سے تیرے نبی کی نعت پڑھ رہا. تو میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ نعت پاک کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرو. یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بک رہے تھے. بڑے بڑے بادشاہ لوگ خریدنے آئے تھے، اور بڑے بڑے بادشاہ لوگ. بولی لگائی جاتی تھی، غلاموں کو خریدا جاتا تھا. یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئے. اس میں ایک غریب خاتون بوڑھی عورت ایک دھاگے کا بنڈل لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی. لوگوں نے پوچھا، بڑی بھی وہاں بڑے بڑے لوگ بولی لگا رہے، تم غریب تم کہاں خرید سکتے ہو؟
تو بولی میں خرید تو نہیں سکتی، کم سے کم خریداروں کی جب لسٹ بنتی نا اس میں میرا نام بھی آ جاتا۔ اسی طرح نعت خواں تو ہم نہیں ہیں، مگر نعت خواں پڑھنے والوں کی نعت کی جب لسٹ بنے گی اس میں میرا بھی نام کہیں بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں بھی نعت پاک کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ بھی میرا ساتھ دیں انشاءاللہ۔ تصور مدینہ میں پڑھنا ہے، مسجد لوہار واڑی میں نہیں ہے، ہم مدینے میں بیٹھے مدینہ دور میں نہیں، سرکار کے روزے کے سامنے ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے۔ اگر کرم کرے تو بڑی بات نہیں ہے، ابھی جو ہمارے حضرت نے نعت پڑھے نا وہ مدینہ جا کر آئیں گے، کرم کرتے تو بڑی بات نہیں، کبھی بھی نکل جاتے ہیں۔ اب کیا جانے آنا تکلیف نہیں ہے، خالی خرچ کرنا ہے، 4 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں آپ سعودی عرب میں رہ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ تصور میں سرکار سے عرض کر رہے ہیں، کیا کریں؟ سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، ہم درد کی ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، ہم درد کی ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے، آقا یہاں موجود ہے، ایمان ہے میرا، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی موجود ہیں۔ شاید کیا کہہ رہے ہیں، توجہ سے سنیں، تصور کریں، اس وقت ہماری اس محفل میں نبی ہے۔ آقا یہاں موجود ہے، ایمان ہے میرا، آقا یہاں موجود ہے، ایمان ہے میرا، سب یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیے، سب یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیے، سرکار اپنا روضہ دکھائیے، ہم درد
کے والوں کو بھی طیبہ بلائیے، سارے گناہ معاصیوں کے دھل ہی جائیں گے۔ ہم سراپا گناہوں میں ڈوبے ہیں، سراپا گناہ آلود ہے۔ ہم رسول اللہ کے دربار میں یوں عرض کر رہے ہیں، آقا کے حضور نذران عقیدت یوں پیش کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ آقا میں عاصی ہوں، گناہگار ہوں، سارے گناہ معاصیوں کے دھل ہی جائیں گے، یاد رسول پاک میں آنسو بہائیے، یاد رسول پاک میں آنسو بہائیے۔ امت کی یاد میں نبی ہوتے ہیں، نبی کی یاد میں امت نہیں ہوتی۔ وہ نبی جو معصوم ہیں، انبیاء کے امام ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، پیارے رسول ہیں، اس کے باوجود بھی امت کی یاد میں نبی روتے ہیں۔ اگر ان کا امت بھی روتا ہے، نبی روتے ہیں، تو اللہ ان کے رونے کے سبب سے امت کو بخش دیتا ہے، اور نبی کا امت ہی جب روتا ہے تو میرے نبی اس کے گناہوں کو بھی بخشوا دیتے ہیں۔ تو ہم ہمارے نبی کی یاد میں نہیں تو کس کی یاد میں روئیں گے؟ لوگوں، ایک دن ہم اپنے نبی کے دربار میں جانا ہے، قبر سے لے کر محشر کے میدان میں سوائے میرے رسول کے ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہمارے پیغمبر ہمارے مددگار ہیں، ہماری قبر میں آنے والے وہ ہیں، میزان کرے کھڑے ہونے والے وہ ہیں، پل صراط پر دعائیں دینے والے وہ ہیں، حوض کوثر کے پاس ٹھنڈا پانی آقا اپنے ہاتھ سے اپنے غلاموں کو پلانے والے ہیں۔ وہ نبی کریم کے ذکر کی محفل میں آنے والوں، اسی پیغمبر نے کہا تھا، وہ میرے آسمان کے چمکتے ہوئے ہدایت کے ستاروں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ نے شب قدر کو چھپایا ہے، اور اس کی تلاش کے لیے تم اعتکاف میں بیٹھ جانا، اور یہ راتوں میں کم سے کم عبادت کرنا، 21ویں شب نہیں چھوڑنا، 23ویں شب نہیں چھوڑنا، 25ویں شب نہیں چھوڑنا، 27ویں شب نہیں چھوڑنا، 29ویں شب نہیں چھوڑنا۔ ان 5 شبوں میں کسی نہ کسی شب میں شب قدر ہو ہی جاتی ہے۔ اگر کسی کو شب قدر مل جائے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اللہ اسے عطا کرے۔ اب آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ رمضان جانے والا ہے، رمضان رخصت ہونے کے قریب ہے۔ الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، اب ماہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج کی مقدس رات کو ہم اگر بازاروں میں گزاریں گے، بستر پر گزاریں گے، تو ہمارے دلوں میں یہ درد جو بتا رہے ہیں، فلسطین کے بچوں کا کیا ہوگا، گجرات کے مسلمانوں کا کیا ہوگا، ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا ہوگا، جہاں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کا درد اگر آپ اپنی زبانوں پہ لاتے ہیں تو میں کہوں گا آپ جھوٹے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں درد ہے قوم کا، اگر درد ہے مظلوموں کا، محبت ہے مظلوموں کی، تو ایسی راتوں کو غفلت میں مت گزارنا۔ آج کی رات تقدیر بدل دیتی ہے، آج کی رات مقدر چمکائے جاتے ہیں، آج کی رات اللہ سننے والا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، شب قدر کی رات کو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی بہت بڑی فوج لے کر زمین پر اترتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سبز رنگ کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہ کعبے پر نصب کرتے ہیں، اور اللہ کے یہ مقدس ملائکہ، یہ جبریل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ پھیل جاؤ زمین پر، جو آج شب قدر کی رات کو جو بھی عبادت کر رہا ہے اس سے سلام کرو، مصافحہ کرو، اس کی دعا میں آمین کہو، اس کے ساتھ اب ہمارے ساتھ جبریل علیہ السلام ہمیں نظر نہیں آ رہے مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کی فوج بھی آئی ہے، مگر یہ کیسے مسلمان ہیں کہ آج کی رات فوج کی طرح آنا تھا مسجد میں، مگر دور دور ہے،
بازاروں کی رونق بنے ہوئے ہیں. آئیے آپ کے اور میرے نبی جو خبر سے لے کر قیامت تک اپنی امت کی فکر کرنے والے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو میرے نبی نے کہا اللہ کے نزدیک سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. مسجد سب سے اچھی جگہ ہے. اور کہا سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ بازار ہے. لوگ بازار میں اپنی راتوں کو گزارنے کو فخر کرتے ہیں، مسجد میں وقت گزارنے کو تیار نہیں. شب قدر کی رات ہے، ترائی میں بیٹھو. اگرچہ بیان ختم ہونے کے بعد نماز کے بعد بھی آپ کو جانا نہیں ہے، اکیلے میں بیٹھ کر درود پاک کی گالیاں پڑھتے ہو، تمہاری ڈوری لوہار واڑی سے مدینے تک جڑ جاتی ہے. یہ پڑھنے والا اور جس پر پڑھ رہا ہے وہ مدینے سے نبی دیکھتے ہیں، اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر یہ کہنا یہ مبارک مہینہ جا رہا ہے سرکار، یہ مہینے کے کیا آنے سے برکتیں آئی تھی. ایک فرض پڑے تو 70 فرض کا ثواب دیا جا رہا تھا، ایک نفل پڑے فرض کا ثواب دیا جا رہا تھا، ایک بار سبحان اللہ بولے 1 لاکھ کا ثواب دیا جا رہا تھا، ایک بار درود پڑھے تو 1 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب دیا جا رہا تھا. ایسا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، پتہ نہیں آنے والے سال تک میں زندہ رہتا یا نہیں، میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا. میرے آقا مجھے پھر سے ماہ رمضان کی رخصتی پر اس کی برکت سے مجھے دوبارہ رمضان کا مہینہ عطا فرما دینا، پھر مجھے رمضان کا وہ مہینہ عطا کرنا، پھر مجھے صلاۃ التسبیح کی نماز کے لیے آنے والے سال لوہار واڑی میں آنے کی طاقت اور توفیق عطا کرنا. یہ دعائیں مانگتے ہوئے بیٹھنا ہے. آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے. شب قدر کی قدر کرو، دنیا تمہاری قدر کرے. شب قدر کی قدر کرو، دنیا تمہاری قدر کرے گی. اور تم شب قدر کی قدر نہیں کرو گے تو پھر تمہاری قدر کہیں بھی نہیں ہوگی. اور جنہوں نے شب قدر کی اللہ اللہ وہ صحابہ کرام کی عظمت پر قربان جاؤں. میرے نبی کے جو صحابہ تھے وہ آخر میں صحابہ تھے. حضرات میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں، اللہ کے نبی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی تھی، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں. آقا کریم بنی اسرائیل کے ایک ولی کا واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایک ولی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. بنی اسرائیل میں حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ولی گزرے ہیں. دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں عبادت کرتے تھے اور کافروں سے جہاد کرتے تھے. 1000 مہینے تک وہ اللہ کی عبادت کرتے اور ایسی عبادت کرتے تھے. ان کو اللہ نے یہ طاقت اور قوت دی تھی کہ بڑی سی بڑی سنکل بھی اور زنجیر کو بھی جھٹکے میں توڑ دیتے تھے. کفار ان کی طاقت سے حیران ہو گئے، ان کو ہم کیسا کنٹرول کرنا ہے، ان کو اپنے قبضے میں کیسا لینا، پریشان ہو گئے. نہ ان کے اوپر زنجیریں کام کرتی ہیں، آخر کریں تو کیا کریں. انہوں نے سوچا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی بیوی کو لالچ دے کر خریدا. کہا کہ ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، سونا دیں گے، ہیرے دیں گے، یہ زیورات دیں گے، سب کچھ دیں گے، مگر تمہارے شوہر جب رات میں سو جاتے نا چپکے سے ان کو رسیوں سے باندھ دینا اور ہمارے حوالے کر دینا، ہم تجھے مال و دولت دے دیں گے. وہ بے وفا بیوی وہ دنیا کی ہریس میں آ کر رات میں حضرت شمعون سو گئے تو اس نے اپنے شوہر کو رسیوں سے باندھ دیا اور جیسے آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو باندھا ہوا پایا، ایک جھٹکا لگا، پورے رسیاں ٹوٹ گئی. بولے مجھے کس نے باندھا؟ تو بیوی نے کہا کہ میں ہی نے آپ کو باندھا تھا، میں نے ہی آپ کو باندھا تھا. میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کیسا رسیوں سے آزاد ہوتے ہیں، آپ کی طاقت کتنی ہے. یہ بات بول کر بات کو ٹال دی، آپ خاموش رہے. پھر نیند کا غلبہ اگر ان پر کبھی بھی آئے گا تو اس طاقت میں تھی کہ اس نے اب میں رسیوں سے نہیں زنجیروں میں جکڑ دوں گی. تو پھر وہ سونے کے بعد اس نے پورے بدن پہ زنجیریں کس کے باندھ دی. اب اس کے بعد جیسے ان کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو باندھا ہوا پایا زنجیروں میں، تو ایک جھٹکا لگا، ساری زنجیریں زنجیر ٹوٹ گئی. اب حیران ہو گئی وہ خاتون. ان کی بیوی نے کہا یہ کیا؟ تو کہا کہ میں نے ہی آپ کو باندھا تھا کہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنی طاقت اور قوت ہے. تو آپ اپنی بیوی کے سامنے راز فاش کر دیے. اللہ نے ہمارے حافظ عبدالرحمان صاحب، اللہ نے مجھے
ایسی طاقت بخشی ہے کہ میرے گیسوؤں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، میرا سارا راز یہ گیسو کے اندر ہے. تو بیوی سمجھ گئی، جب دوبارہ نیند لگی تو اس نے ان کے گیسوؤں کے ساتھ باندھ دیا، اب طاقت کام نہیں کری. تو اس نے دشمنوں کے حوالے کر دیا، پورا مان لے لی سونا چاندی. ایک ولی کو بیوی نے دشمنوں کے حوالے کر دیا اور ان ظالموں نے اس ولی کو باندھ کر ناک کاٹے، کان کاٹے، یہ کان کاٹے، زبان کاٹے، انگلیاں کاٹے، اس طرح دردناک تکلیف دیتے رہے. جیسے ہی ان کو کاٹ رہے تھے ایک ایک کر کے اعضاء کاٹ رہے. اب بتائیے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنا درد ہوتا ہوگا. صحابہ کے سامنے رسول اکرم بیان کر رہے ہیں، ان کی ناک کو کاٹا گیا، کان کو کاٹا گیا. تو اللہ کو اتنا جلال آیا کہ پروردگار نے ان ظالموں کو زمین میں دھسا دیا اور وہ زمین میں دھستے گئے اور ولی تو شہید ہوئے. اور ان کی بیوی جو دولت لائی تھی، پیسہ اکٹھا کری تھی اور اپنے شوہر کو ایک اللہ کے ولی کو دشمنوں کے حوالے کیا، اس پر اللہ کے غضب کی بجلی گری، وہیں پر ہلاک ہو کر وہ بھی مر گئی اور اللہ کے ولی شہید ہو گئے. ابھی واقعہ سرکار بیان کرے تو صحابہ رونے لگے. بولے یا رسول اللہ، ہماری عمریں تو کم ہے، انہوں تو 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کریں. بنی اسرائیل نیکیوں کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں ہم سے آگے نکل جائیں گے. سرکار ہماری عمر تو 60 سال ہے، وہ تو 1000 مہینے عبادت کرے، یہ عبادت سے تو ہم محروم ہو گئے. اتنا بولتے سرکار بھی اپنا چہرہ نیچے کرے، رنجیدہ ہو گئے. تھوڑی دیر میں جبریل علیہ السلام سورہ قدر لے کر آئے. ارے حبیب، آپ کو اور آپ کی امت کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بھی آپ کا امتی ہر سال جب بھی شب قدر آئے، اگر وہ رات میں عبادت کر لے تو پوری رات عبادت کرے تو ہم سے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا کریں. صحابہ اکرام کتنے خوش ہو گئے معلوم ہے. شب قدر ملی بول کو خوش ہو گئے. ہمیں شب قدر ملنے کے بعد بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں، مسجد میں آنے کو تیار نہیں. ہم اگر آج صلاۃ التسبیح کی نماز کے لیے آئے، آج ہم تھوڑی دیر نعتیں سنیں، تھوڑا بیان سنیں، اس کے بعد صلاۃ التسبیح ہوگی، بتیاں بند کر کے ذکر ہوگا، مکہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے، ریٹرن لیکچر آئیں گے. پھر اس کے بعد رمضان المبارک ہم سے جدا ہوا ایک بہترین ترانہ اثر میں پڑھیں گے رمضان کی جدائی میں. اب اس کے بعد تصور میں روئیں گے. اس کے بعد تھوڑی دیر ہم آپ ذکر و اذکار کرتے ہوئے بیٹھے. آپ کے سحری کے لیے بھی آپ کی سحری کا بھی انتظام کیا گیا ہے. انشاءاللہ ٹائم دیں گے آپ؟ سب لوگ دیں گے. آپ لوگوں کے لیے انتظام کیا گیا ہے. اور بھی کسی کو بلا لینا ہے تو فون کر کے بلا لیجیے. آپ لوگوں کے واسطے بہترین شاید مٹن بریانی بن رہی ہے. ابھی کیا روز سادے کھانے کھائے آخری سحری کر اچھا کر لیں، اچھا کر لو. روح کی غذا بھی مل رہی، جسم کی بھی غذا. اور سحری کھانا سنت بھی ہے. سحری میں کتنا کھایا قیامت میں وقت نیکیوں کے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ. سحری میں اس لیے نہیں کھایا جاتا زیادہ، مگر کھائے جتنا زیادہ وہ پورا نیکیوں کے پڑھنے میں دال پلہ پڑھنا بھاری کر دیتا. سحری کا کھانا اسی لیے اب 2 خان ملیا تو رات میں کیا جائے تو بھوک زیادہ لگتی طرح گولی والے زیادہ بھی جاتے. ایک 4 جنے مل کو سحری کرے تو اور گولی والے زیادہ جاتے. اس کو دیکھو انہیں بھی مارتا، انہیں بھی مارتا. کر لینا، کھا لینا، چلتا. کیونکہ یہ کھانا کھانے سے قیامت میں ٹولے جانے ہمارے فائدے کے لیے سحری بھی. تو گویا کہ سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج کی رات بڑی بابرکت والی رات ہے. رمضان ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے. 29ویں شب ہے. کل شام میں لوگوں کی نظریں سب کی مغرب کی طرف لگے ہوئے. چاند دکھے گا، چاند دکھے گا، چاند دکھے گا. اب چاند دکھنے کے بعد مہینہ ہم سے رخصت ہوگا. اب رمضان تو جائے گا، مگر آنے والے سال تک ہمیں رہتے یا نہیں رہتے یہ کوئی گارنٹی ہے کیا؟ نہیں ہے. کبھی بھی جا سکتی، کبھی بھی موت آ سکتی. اللہ سے یہ دعا آج رات میں کرنا، مولا تو ہی تو ہے جو بغیر پلر کے آسمان کو ٹھہرا کرے. ایک بھی کالم نہیں ہے، پورا بھاگ سے لے کے یہاں تک چیک کرو، بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان ٹھہرا کرا اور اس میں سورج کو چلا رہا. مشرق سے نکالا، مغرب میں غروب کر رہا، مشرق سے نکالا، مغرب میں غروب کر رہا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت دیکھو. اے قدرت والے خدا، تیرے لیے بعید نہیں ہے. اگر تو چاہے
پتھر میں ہیرے نکل جاتے ہیں، پتھر میں ہیرے نکل جاتے ہیں۔ جب ولی کے چاہنے سے یہ ہوتا تو مولا کے چاہنے سے کیا ہوتا؟ تو یہ مولا کے دربار میں آج مانگنے کی رات ہے۔ ہم فلسطین کے لیے بھی دعا کریں گے، مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں گے۔ ہم جا تو نہیں سکتے، ان کی مدد چاہے انڈیا کے کسی کونے میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا یا ظلم کرنے کے منصوبے بنائے گئے ہیں، ان سب کو خاک میں ملانے کے لیے دل صاف کرو اور کھلے دل سے بیٹھو۔ دعا میں بھی کھلے دل سے آمین کہنا، اپنی زبان کو ہلانا، آمین کہنا، آمین کہنا۔ دعا کرتے وقت کیا بول رہے الفاظ سن کر آمین کہنا، منہ میں نہیں بولنا، بلند آواز سے آمین بولنا، تاکہ ہماری آمین یہ مسجد کا چھت پھاڑ کر آسمان کا سینہ چیر کر اللہ کے دربار میں جاتی ہے۔ آمین بولتے رہنا چاہیے جب بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آج اللہ کا احسان ہے، ہم شب قدر کی رات کو جمع ہوئے۔ میرے نبی نے کہا سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے، اور بازاروں میں لوگ گھوم رہے ہیں، بازاروں میں خواہ خریدنے والے کم ہیں، پھرنے والے زیادہ ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہمارے قسم کے بچے پھر رہے ہیں، ان کے داڑیاں ان کے چہرے دیکھیں تو مسلمان ہیں کیا غیر مسلم ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک دوسرے کو دھکا مار لیتے جا رہے ہیں، عورتیں بھی چل رہی ہے، نوجوان بچے بھی چل رہے ہیں، کوئی گاڑیاں لے کر جا رہا، کوئی آگے آ رہا، دور کو دیکھ رہا، ایک دوسرے سے بحث ہو رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بازار میں جا کر بھی کیا ہو رہا ہے، اس طریقے کے انداز، یعنی چھیڑنا چاہ رہے، لڑنا چاہ رہے۔ خدایا مسلمانوں بازاروں میں خامخواہ گھومو مت، ضرورت کی چیز ہے تو جاؤ لا لو اور اس کے بعد اپنے گھر میں آرام کرو، یا نہیں تو کسی ولی کے دربار میں چلے جاؤ۔ رات بھر مسلمان میں دیکھ رہا ہوں کام بنے ہوئے کٹوں پر، آٹو کے اندر موبائل لے کر بیٹھے ہیں، دیکھ رہے تو کوئی گیم کھیل رہا، کوئی IPL کھیل رہا، کوئی نہ جانے پتے کھیل رہا، کیا کیا چیز کر رہے ہیں۔ رات میں وہ بھی رمضان کے مہینے میں نیند نہیں آ رہی ہے، کبھی کوئی اگر ان کی گرل فرینڈ بات کری تو اس پہ ڈسکس چل رہی ہے۔ یہ بھی تک میں سنا ہوں، ذرا خاموش ٹھہرنے کے بعد نظر انداز کرتے ہوئے ٹھہرے تو یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں ہنسنے کی بات نہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا، رمضان کی راتیں یہ کام کرنے کے واسطے نہیں۔ حضرت علی شیر خدا قبرستان گئے تھے، اچانک ان کی نظر ایک تازہ خبر پر پڑی، جیسے تازہ خبر پر پڑی تو اللہ سے دعا کرے مولا یہ خبر میں کیا ہو رہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا بولے پردے ہٹے، دکھ رہا اندر کیا ہو رہا، اندر خبر میں مردہ جل رہا۔ انہیں روتے ہوئے کہا علی مجھے بچا لو، مجھے آگ جلا رہی ہے۔ تو مولا علی نے یہ دردناک عذاب دیکھا تو فوراً رکھ کے حضور دعا کرنے لگے مولا اسے معاف کر دے۔ تو اللہ کہتا اے علی اس کے حق میں دعا مت کرو، اس کے حق میں دعا مت کرو۔ کہا مولا کیوں؟ اس لیے یہ رمضان میں دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں گناہ کرتا تھا، یہ دن میں روزہ رکھ کر رات میں گناہ کرتا تھا، اس لیے ہم اسے سزا دے رہے ہیں، آپ دعا مت کرو۔ تو پھر مولا علی کی نظر اس پر پڑی تو رونے لگا، منت و سماجت کرتا علی مجھے بچا لو، میں بہت دردناک عذاب میں مبتلا ہوں، آپ مجھے بچا لو۔ مولا علی نے کہا مولا اس نے التجا مجھ سے کی ہے، میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے، تو اسے معاف کر دے۔ تو اللہ نے کہا علی تیری شکستہ دل کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ اے لوگوں وہاں علی تھے جو بچا لیے، اب ہماری خبر کرنے کون آئے گا؟ ہم خود ہمارے دادا کی خبر کرنے نہیں جاتے، ہمارا باپ مر گیا تو باپ کی خبر کرنے بھی جانے کو تیار نہیں، ہماری خبر کرنے کون آنے والا ہے؟ خدارا مسلمانوں خبر کے دردناک عذاب سے بچنے کے لیے رمضان کی راتوں کو کم سے کم اللہ سے ڈرو کہ میں آج کی رات آٹو میں بیٹھ کر یا کہیں پر کٹوں پہ بیٹھ کر موبائل میں IPL میچ کھیلنے والوں، موبائل کے اندر گیم کھیلنے والوں، موبائل کے اندر پتے کھیلنے والوں، موبائل کے اندر ایسے گیم کھیلنے کے لیے ایپ آ گئے ہیں، کروڑوں روپے کمانے کے لیے اعلان ہو رہا، لوگ کروڑ پتی بننا چاہ رہے ہیں۔ لوگوں اس طرح حرام کاموں سے کروڑ پتی بن کر کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے، کیونکہ فرعون جیسا فرعون کروڑ پتی نہیں رہ سکا، نہ اس کا محل ہے، نہ اس کا مکان ہے، نہ اس کی بادشاہیت ہے۔ نمرود بھی گیا، ہارون بھی گیا، شداد بھی گیا، مگر سب چلے گئے، کسی کی دولت نے کسی کو نہیں بچایا۔ ہاں جن کے مکان بھی صحیح نہیں تھے وہ اللہ والے آج دنیا سے جانے کے بعد ان کی بارگاہ کی قوت اتنے حسین بنے ہیں کہ ان کی مزاروں کے پاس لوگ ماتھا ٹیکتے ہیں، سر اٹھانے سے پہلے ولی اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں، تقدیر بدل دیتے ہیں۔ مگر بادشاہوں کی خبروں کا پتہ نہیں، بادشاہوں کے مزار ان کی خبروں کا پتہ تک نہیں۔
تمام چیزوں سے بچے، اللہ نے ان کی قبروں میں بھی زندہ رکھا، آج ان کے چرچے زمین پر آج بھی ہو رہے ہیں۔ آج ہمیں حرام کاموں سے بچنا ہے۔ موبائل کے ذریعے پوری دنیا میں یہود و نصارہ نے مسلمانوں کا ستیہ کر دیا، مسلمانوں کی روحانیت کو ختم کر دیا، مسلمانوں کو مدینے سے کنیکشن جو تھا وہ کاٹ دیا کہ لوگ آج موبائل سے اتنی محبت کرتے ہیں، اذان ہو رہی تو خیال نہیں، نماز کا ٹائم ہوا تو خیال نہیں، ماں بلاری تو خیال نہیں، باپ پکارے تو خیال نہیں، بیوی بلائے تو خیال نہیں، موبائل سے اتنی محبت کر رہے ہیں۔ خدا مسلمانوں، آج تباہی ہمارے گھر تک آ چکی ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں، موبائل سے اتنی محبت مت کرو، موبائل کے ذریعے گیم مت کھیلنا، کبھی یہ پیسوں میں برکت نہیں، کبھی یہ پیسوں میں سکون نہیں ملے گا، اس سے بیماریاں آ سکتی ہے۔ اگر دنیا کیسے بھی چلے گی مگر مرنے کے بعد قبر میں بڑے بڑے ہستے آئیں گے اور وہاں کا ایک ایک سانپ یا دنیا کے جیسے کہ سانپ نہیں، ایسا پکڑے تھیلی میں ڈال دے۔ یاد رکھنا، ایک بات آخری عرض کر کے نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کیونکہ آج کی رات نبی کے نام کر دیے ہیں، آج کی رات ہم نے ہمارے نبی کے نام کر دی ہے، تو لہٰذا میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ اکبر، قبر کے اندر کی جو عذاب دیے جائیں گے اس میں بچھو بھی بڑا بھیانک ہوگا، سانپ بھی بڑا بھیانک ہوگا۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کتاب میں کہ ایک ملٹری میں رہنے والا بندوق لے کر قبرستان سے گزر رہا تھا، اچانک اس کی نظر ایک قبر پر پڑی، قبر کھلی ہوئی تھی، اس کے اندر مردے پر بچھو بیٹھ کر ڈنک مار رہا تھا۔ یہ بیچارہ خاموش جانے کی بجائے بندوق نکال کر بچھو کو نشانہ رکھ کر گولی چلایا، جیسے گولی چلایا بچھو غائب ہو گیا، بچھو غائب ہو گیا۔ ان کیا سمجھا؟ زمین کے اوپر کا بچھو سمجھا، اندر کے بچھو الگ ہے، کیونکہ جو اللہ بھیجا اسے کوئی نہیں مار سکتا، اللہ جسے بھیج دیا اسے کوئی ختم نہیں کرتا۔ اب ان کیا سمجھا؟ بچھو چلا گیا سمجھا، دیکھتی وہ بچھو قبر کے اوپر آ کر اسے گھور کر ڈنک مار، ایسا بتا رہا ہے۔ اب یہ ملٹری میں تھا سارا شخص، دیکھ کر فوجی بھاگنے لگا، اس کی ہیبت سے وہ بچھو جو ایسا اکڑ کے، ایک بڑا بچھو جب کسی کو دکھ رہا رات میں، وہ بھی قبرستان میں، تو عالم کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ چلتے ہوئے آ رہا ہے، ایسے ڈراتے ہوئے آ رہا ہے، تصور کرو ذرا۔ اب جیسے اس نے دیکھا بھاگنے لگا، پسینہ نکلا، آخر کیا کرو؟ تو سامنے ایک پانی پھیلا ہوا تالاب کی طرح، ایک پانی اور تالاب کی طرح نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ اس میں سے پار ہو کر چلا جاؤں تاکہ بچھو یہاں تو نہیں آئے گا، تو تالاب میں اترا۔ 20 تالاب میں جانے کے بعد بچھو تالاب کے کنارے پر اپنا ٹنگ پانی میں مارا، وہ زہر سیدھا پہنچ کر اس کے بدن پر چڑھا اور وہیں پر وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ ہے قبر کے عذاب دینے والے بچھو، جو قبر میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر مسلط کرے گا جو زمین پر حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، پیاز کھاتے ہیں، پٹی کھاتے ہیں، کیرم کھیلتے ہیں، پتے کھیلتے ہیں اور IPL میچ میں سٹا لگاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قبروں میں یہ دردناک بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے۔ اس وقت نہ ماں بچا سکتی، نہ باپ بچا سکتا، نہ دوست جو تجھے کھیلنے کا طریقہ موبائل میں بتایا تھا وہ دوست بھی تجھے خبر میں آ کر نہیں بچائے گا۔ بلکہ یاد رکھنا لوگوں، 32ویں شب کی شب میں صلاۃ التسبیح کی نماز کی برکت سے ہمیں یقین ہے اگر ہم پڑھ گئے تو ہمارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، ہماری قبر میں ہمیں کنکر بھی بدن کو ٹچ نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چاچا سے کہا، چاچا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسا کام کرنے کے لیے جس کے کرنے سے اللہ تمہارے اگلے پچھلے ہوئے سو ہونے والے چھپے سو ظاہر سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ چاچا بولے بتاؤ اے حبیب بتاؤ، تو میرے نبی نے کہا چاچا ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لینا، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لینا، اگر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لینا، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو اے چاچا جمعہ میں 1 بار تو پڑھ لینا، اگر ہفتے میں 1 بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 بار تو پڑھ لینا، اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم سال میں 1 مرتبہ تو پڑھنا، اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھتے تو کم سے کم عمر میں 1 بار تو پڑھ لو۔
ذرا دیکھیے اللہ کے نبی اپنے چاچا کو بتا رہے ہیں نماز صلاۃ و تسبیح کے فائدے کیا ہے. روز پڑھے تو اور فائدہ ہے, ہفتے میں ایک بار پڑھے تو بھی فائدہ ہے, یہاں تک کہ اگر ہفتے میں ایک بار بھی نہیں پڑھے تو مہینے میں ایک بار تو پڑھ لو, اگر مہینے میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار تو پڑھو. اب اللہ کا فضل ہے ہر سال ہم پڑھ رہے ہیں, ہر سال ہم پڑھ رہے ہیں. ہمارے امام صاحب علی جناب حافظ شیخ عبد الرحمان صاحب الحمدللہ پڑھا رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ ان کی بھی عمر دراز فرمائے, ان کو بھی اللہ صحت عطا کرے, ہم کو بھی صحت عطا کرے. پھر سے 32ویں شب اللہ ہم سب کو عطا کرے, پھر سے دوبارہ رمضان دکھائے. صلاۃ التسبیح کی نماز کی فضیلت نبی نے بیان فرما دی. اس کے پڑھنے سے گئے سو گناہ, ہوئے سو گناہ, ہونے والے گناہ اللہ سارے معاف کر دیتا ہے, سارے مٹا دیتا ہے. اب وہ نماز کیسی نیت کی, میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کے پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے ہوں میرا کعبہ شریف کے پیچھے اسلام کے اللہ اکبر جیسے رکعت باندھے سلام پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ پڑھنے کے بعد خاموش رہے, آپ اور امام صاحب دونوں مل کر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیے میرے ساتھ. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنے بار پڑھنا ہے؟ 15. جیسے 15 مکمل ہوتے کہ حافظ صاحب کیا کرتے, ہمیں بھی کیا کرنا ایسا سے ہمارے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تھامتے جائیں. امام صاحب پھر شروع کر دیں سورہ فاتحہ پڑھیں, اس کے بعد جو سورت پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں. سورت پڑھنے کے بعد جیسے سورہ ختم ہوا رکوع میں نہیں جانا, 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنا. پڑھو کتنے بار پڑھنا؟ 10. جیسے 10 ہوتے جو کیا کرتے اللہ اکبر رکوع میں گئے, رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم 3 بار ہوگا. کتنے بار؟ 3 بار بولنے کے بعد پھر تسبیح پڑھنا سبحان اللہ. کتنے بار پڑھیں گے؟ 10 بار. جیسے 10 بار تسبیح ختم ہوئی حافظ صاحب کہیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ, آپ کیا کہیں گے ربنا ولک الحمد. پھر اس کے بعد کھڑے رہیں گے, فوراً سجدے میں نہیں جائیں گے, پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. پڑھیے کتنے بار پڑھیں گے؟ جیسے 10 بار ہوتی کہ آپ سب کیا کریں اللہ اکبر, سجدے میں جائیں. سجدے میں جاتے کہ سبحان ربی الاعلی 3 بار. بولو سبحان اللہ. کتنے بار بولنا؟ 3 بار. جیسے 3 بار سبحان ربی الاعلی بولے فوراً پھر تسبیح شروع کرنا 10 مرتبہ پڑھنا. کیا پڑھیں گی تسبیح؟ زور سے پڑھو سبحان اللہ. 10 مرتبہ ہوتے تھے لوگ کیا کرتے آپ کے ساتھ اللہ اکبر. جیسے ہی جلسے میں بیٹھے تو پھر آپ دوبارہ سجدے میں نہیں جاتے, بیٹھے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنا. پھر 10 بار ہوتے کہ اللہ اکبر, دوسرا سجدہ ہوتا. پھر دوسرے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی 3 بار بولنے کے بعد پھر یہی تسبیح 10 بار پڑھنا. پوری ایک رکعت میں ٹوٹل 75 مرتبہ یہ تسبیح ہوگی. اس طرح کل 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے. اب اس کے بعد جیسے ہی وہ اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت 15 مرتبہ پھر سبحان اللہ. اس کے بعد 15 ختم ہوتے کہ آپ اس طرح پھر چالو کرتے سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, پھر جو بھی سورہ پڑھ لیتے. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھ کر رکوع میں جاتے. پھر رکوع میں جانے کے بعد 3 بار سبحان ربی العظیم بولنے کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع میں تسبیح پڑھنا. پھر جیسے رکوع سے اٹھے 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا. پھر سجدے میں جانا, 3 بار اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنا. پھر سجدے سے اٹھیں گے, پھر سبحان اللہ والحمدللہ 10 بار ہوگا. پھر سجدہ ہوگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب جیسے ہی اللہ اکبر بول کے اتحیات میں پڑھتے نا
اب اس وقت کیا کرنا ہے، یہ نفل نماز ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو، پورا التحیات پڑھنا، پورا التحیات پڑھ لینا، اس کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھ لینا، پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر بولتے تیسری رکعت کو اٹھے، اب تیسری رکعت میں پھر ثنا پڑھنا، کیا پڑھنا، ثنا پڑھنا، ثنا پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ تسبیح پڑھنا، پھر ایسی کرتے ہوئے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا۔ سمجھ میں آ گئی نماز؟ ماشاءاللہ، آپ تو ہر سال پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ایک بار یاد دلائے تو سب ذہن میں بیٹھ گیا۔ الحمدللہ جو لوگ شروع سے لے کر آخر تک اس مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک تو بعض لوگ تراویح کے بعد بھی انتظار کر لیتے بیٹھے، ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی بھی بول رہا ہوں، یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ایک اصل میں بہانہ ہے، ہم سب کو روک کر مدینہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے۔ حالانکہ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اکیلے پڑھ لینا ہے، مگر کچھ لوگوں کو نہیں آتا سمجھ میں، پڑھ لے رہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سمجھ میں قبول کر لیتے، ہمارا بیڑا پار ہو جاتا، کون سا غلط کام ہو رہا، جماعت کے ساتھ پڑھ لے رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کھل کر رکھا ہوں۔ ابھی کچھ لوگ وضو بنا کر آ رہے ہیں، جلد سے جلد جو لوگ وضو خانے میں ہیں وہ وضو سے جلدی جلدی فارغ ہو جائیں، آپ ادھر توجہ دیں، وضو سے فارغ ہو کر اندر آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ صلاۃ التسبیح کی نماز کا آغاز ہوگا، اس کے بعد ذکر دعا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر کسی کو وضو بنانا ہے جا کر جلدی بنا لے کر آ سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ لوگ صفے بنا کر بیٹھیں۔